موجد الاولین والآخرین والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلہ. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے اس ارشاد کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے. سوال بیعت پر آپ نے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ میرے ایسے یزید ایسوں کی بیعت نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو عرض کیا گیا ہے اب تک مقام امام حسین علیہ السلام کیا ہے اور بیعت کا مطالبہ کرنے والے یزید کی ہستی اور حیثیت کیا ہے، اور یہ کلیہ کہ افضل کبھی مفضول کی بیعت نہیں کرتا، بہتر کسی کمتر کی بیعت کبھی نہیں کرتا، اور افضلیت اور مفضولیت کا معاملہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کے نام کوئی فضیلت درج ہو. جس کے پاس فضیلت کے نام پہ کچھ ہو ہی نہیں، وہاں افضل اور مفضول کی بات بھی نہیں ہو سکتی اور بہتر اور کمتر کی بھی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یزید یا یزید کا باپ یا اس میں سے کوئی بھی کسی شمار میں نہیں ہے. اور حسین کی بات کی جائے، حسین کے گھر کے اور خاندان کی بات کی جائے تو فضیلتیں تب فضیلت کہلاتی ہیں جب ان سے منسوب ہو جائیں، ان سے وابستہ ہو جائیں. تو پھر یہاں تو بہت دور کا فرق ہے کہ کوئی بیعت کی جائے. یزید اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا. حسین کے انکار پر اس نے مطالبہ اور تیز کیا اور یہ بات رکھ دی کہ اگر بیعت نہیں کرے سر قلم کر دیا جائے. حسین نے انکار بیعت کر کے ہر ظلم برداشت کر لیا، ہر ظلم پہ صبر کرتے ہوئے چلے. گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. حج کیے بغیر مکہ چھوڑنا پڑا، آپ نے حج کو عمرہ سے تبدیل کیا اور مکہ چھوڑ کے نکل پڑے. مشیت ایزدی کے تحت سرزمین کربلا پہ آنا ہوا، آپ کربلا آ گئے. جلتی ریتی پہ خیمے نصب کرنا پڑے، آپ نے وہ بھی منظور کر لیا. دریا پہ پہرا بٹھا دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا. حسین کی پیشانی پہ بل نہیں آیا. 7 محرم یعنی آج کے دن کی صبح جب نمودار ہوئی تو حسین کے خیام سے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہو گئیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی صدا بلند کرتے. یوں تو ہم محرم کا چاند نکلتے ہی سبیلے لگا دیتے ہیں اس پیاسے کی یاد میں، لیکن خصوصی طور پہ 7 محرم کو جو شربت پلایا جاتا ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ 7 محرم کے صبح وہ صبح ہے جب سکینہ کی زبان پر ہائے پیاس کا نعرہ بلند ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی تلاش میں خیمے سے خیمے ٹہل رہے تھے، مگر جس خیمے میں بھی گئے کسی خیمے میں پانی میسر نہیں ہوا. بڑوں کی بات کیا کی جائے، چھوٹے بچے ہیں، بہت دیر پیاسے نہیں رہ سکتے،
لیکن یہ حسین کا قافلہ ہے، حسین کا کارواں ہے، جہاں 7 محرم کا پورا دن پیاس سے تڑپتے گزر گیا، 8 محرم کا دن پیاس سے جابلب گزرا، 9 محرم کا دن بھی اسی حالت میں گزرا۔ جب شام ہوئی، یزیدی لشکر نے حملہ کرنا چاہا، حسین نے 1 رات کی مہلت لی، جنگ کو ملتوی کیا، اور یہ جنگ عاشور کے دن پہ ٹل گئی۔ عاشور کے صبح نمودار ہوئی، جنگ کا بازار گرم ہوا، حسین نے قربانیوں پہ قربانیاں دینا شروع کی۔ یہ ساری باتیں آپ اس سے قبل کی مجلس میں سن چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام تک پروردگار عالم نے یہ سب کچھ جبریل کے ذریعے پہنچا دیا تھا کہ جو کچھ بھی رونما ہونے والا ہے۔ اور جب بارگاہ پیغمبر اسلام میں یہ بات آئی اور سرکار ختم مرتبت نے حسین کی شہادت کی خبر سنائی اور مظالم کے بارے میں بتایا، تو اس وقت جتنے بھی پنجتن کے افراد تھے، ہر ایک نے کربلا میں شرکت کی تمنا کی۔ سب کی تمنا ہوئی کہ ہم کربلا کے اس آنے میں شریک ہو جائیں، اور ہر ایک کی تمنا کو اللہ نے پورا کیا۔ علی کی تمنا تھی تو علی نہ آئے، مگر عباس علی کی تصویر بن کے کربلا آئے۔ معصوم عالم کی تمنا تھی، شہزادی خود نہیں آئی مگر زینب آئی، ثانیہ زہرا کی حیثیت سے کربلا۔ رسول اسلام کی تمنا، آپ تو کربلا نہیں آئے مگر شبیہ رسول کربلا میں آئے۔ حسن مجتبیٰ کی تمنا تھی کہ میں بھی اپنے بھائی کی نصرت کے لیے کربلا میں شریک ہو جاتا، حسن مجتبیٰ نہیں آئے مگر آپ کے فرزند جناب قاسم کربلا کے میدان میں۔ آج کا دن آپ جناب قاسم ہی کا بیان سن رہے ہیں۔ جناب قاسم جن کے بارے میں صبح کی مجلس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ 2.5 سال کا سن تھا جب شہزادہ قاسم یتیم ہوا، باپ کا سایہ سر سے اٹھا، اور اس بچپنے کی عجب کیفیت تھی۔ جب حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، آپ نے زہر آلود پانی پیا، کلیجہ چھلنی ہونے لگا، اور اس وقت جب ام فروا اپنے شوہر سے قریب ہوئیں اور حالات کا مشاہدہ کیا تو کیا کریں، پریشان تھیں، کسی کو بھیج بھی نہیں سکتی تھی، ننھا سا قاسم تھا۔ جناب ام فروا نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا گریبان چاک کیا اور چاک کر کے سر پہ خاک ڈالی، کہا بیٹا ایسے ہی اپنے چچا کے پاس چلے جاؤ، اپنی پھوپھیوں کے پاس چلے جاؤ، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، انہیں پتہ چل جائے گا۔ جناب قاسم چچا حسین کے پاس آئے، حسین نے بھتیجے کا چاک گریبان دیکھا، تڑپ کے سینے سے لگایا، یتیمی کے آثار ظاہر تھے۔ حسین بڑی تیزی سے بھائی حسن کے حجرے تک پہنچے، ادھر جناب قاسم جناب زینب کی بارگاہ میں پہنچے۔ جناب زینب نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا تو گود میں اٹھا کے جناب قاسم کو بڑی تیزی سے چلی۔ حسین حسن کے پاس پہلے پہنچے، دونوں بھائی گلے مل کر کے رو رہے تھے کہ ناگاہ زینب کے رونے کی آواز آئی تو اتنا امام حسن نے کہا بھیا حسین اس دشت پہ کوئی کپڑا ڈال دو، میرے کلیجے کے ٹکڑے میری بہن دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی۔ حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں تھے۔ جناب زینب آ گئی اور آنے کے بعد اپنے بھائی کی حالت دیکھی، بھائی آنکھوں کے سامنے دم توڑ چکا تھا، جناب قاسم یتیم ہو چکے تھے، مگر دنیا سے جاتے جاتے حسن مجتبیٰ وہ انتظام کر کے گئے تھے کہ جب کربلا کا میدان سجے گا میں نہیں رہوں گا مگر میرے قاسم کو اس دن ضرورت پڑے گی، اور ضرورت یہ پڑے گی چونکہ قاسم ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، لہذا ولی کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اس انتظام کے تحت امام حسن مجتبیٰ نے پہلے اجازت نامہ لکھ کر کے ایک خط کی شکل میں تعویذ بنا کر کے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا تھا، اور ام فروا سے تاکید کرتی تھی کہ ام فروا جب کوئی مشکل وقت آ جائے اور جب بعد میں سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں، یہ میرا تعویذ کھول کر کے دیکھ لینا، جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا۔ امام تھے، نگاہ امامت دیکھ رہی تھی، وقت گزرتا گیا، کربلا کا میدان سج گیا،
یہاں تک کہ 9 محرم کا سورج ڈوب جانے کے بعد شب عاشور آئی، حسین نے اتمام حجت کی، اتمام حجت کر لینے کے بعد شہزادہ قاسم اپنے خیمے میں گیا، ماں سامنے بٹھا کر کے بات کر رہی، میرے لال قاسم کل چچا پہ قربانی کا مرحلہ ہے، ہر ماں اپنا فدیہ تیار کر رہی ہے، اے میرے لال تم چھوٹے ضرور ہو مگر اتنا خیال رکھ کے رہے کہ کل چچا پہ جان قربان کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ جناب قاسم جوش شجاعت میں ڈوبے ہوئی آواز دیتے، مادر گرامی صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیے آپ کا لاڈلا کیا کرتا ہے، آپ کا لاڈلا میدان قتال میں جا کر اپنے چچا کا دفاع کرے گا۔ جناب فروا دعائیں خیر دیتی ہے۔ ادھر تھوڑی دیر کے بعد جناب قاسم خیمے سے باہر آئے، سوچا چچا عباس کے پاس جائے، چچا کا خیمہ خالی نظر آیا، سوچا بھائی علی اکبر سے ملاقات کرے، علی اکبر کا خیمہ بھی خالی نظر آیا، نہ چچا نظر آئے نہ علی اکبر جیسا بھائی نظر آیا۔ تلاش کرتے ہوئے جناب قاسم خیمہ خیمہ چلتے چلتے پشتے خیمہ پر خیموں کے پیچھے آئے، کیا دیکھا عباس اور علی اکبر بیٹھے باہر گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب قاسم ایسے ہی تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے دلارے تھے کہ جناب قاسم کو نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی نہ رکنے کی ضرورت تھی، بس جناب قاسم دونوں کے درمیان آ کر کے بیٹھ گئے اور غور سے چچا بھتیجے کی بات سننے لگے۔ عباس کہہ رہے تھے کہ دیکھو شہزادے، بے شک یہ بات سچ ہے مگر اتنا یاد رکھو کہ بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے، اگر تم میدان پہلے چلے جاؤ گے تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، لہٰذا تمہارا رہنا ضروری ہے، میں میدان میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ جناب علی اکبر نے کہا چچا آپ جو کہہ رہے ہیں درست ہے مگر بھائی قوت بازو ہوتا ہے، بھائی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر آپ پہلے چلے جائیں گے تو میرے بابا کی طاقت ختم ہو جائے گی، لہٰذا مجھے پہلے جانا چاہیے، آپ پہلے نہیں جائیں گے۔ جناب قاسم دونوں کی باتیں سن رہے تھے، آخر بات یہ آئی کہ عباس اور علی اکبر دونوں قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اور جناب قاسم نے سے کہا کہ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ ہم میں سے پہلے کسے جانا چاہیے۔ ننھا شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہوا، چچا عباس کو بھی دیکھ رہا ہے، علی اکبر کو بھی دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے کہا کہ چچا جو آپ فرما رہے ہیں بے شک درست فرما رہے ہیں کہ بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے، اگر بھائی جان چلے گئے تو میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اور پھر علی اکبر کی طرف مڑے، بھیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے کہ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، لہذا اگر چچا چلے گئے تو ہمارے چچا کے بازو کی طاقت چلی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد یہ کہتے جناب قاسم کہ میرے چچا کے بازو کی طاقت بھی ضروری ہے، آنکھوں کا نور بھی ضروری ہے، لہذا چچا نہ پہلے آپ جائیں گے، بھیا نہ پہلے آپ جائیں گے، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ جیسے ہی جناب قاسم نے کہا عباس اٹھے، علی اکبر اٹھے، قاسم کو سینے سے لگا کے آواز دی، قاسم کبھی سوچنا بھی نہیں ہماری موجودگی میں اگر تم میدان چلے گئے یہ ہم برداشت نہ کر پائیں گے، مگر جو مشیت پروردگار کو منظور تھا عاشور کے صبح نمودار ہوئی۔ حسین کے بارگاہ میں ایک آ رہا ہے، اس نے جہاد لے رہا ہے، میدان میں جنگ کرنے جا رہا ہے، حسین نبی کا لاشا اٹھا کر کے لا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب قاسم صبح سے بار بار آتے ہیں امام کی خدمت میں، چچا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اے چچا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین جب دیکھتے تو رو دیتے تھے، رو کے کہتے تھے میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، بتاؤ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں میدان میں جانے کی۔ جناب قاسم کو بار بار حسین پلٹا دیتے تھے، حسین پلٹاتے تھے، قاسم خیمے میں آتے تھے، سر جھکا کے خاموش بیٹھتے تھے، سوچتے تھے چچا سے کیسے اجازت لی جائے، کیسے اجازت لی جائے۔ آخر جناب قاسم کو سوچ کر کے اٹھے، آئے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے چچا جان اب تو ہم محمد کے لاشیں بھی آ چکے ہیں، اب تو مجھے جانے دیجیے میدان میں۔ امام نے پھر روکنا چاہا، اب جب روکنے کے لیے امام نے کہا کہ میرے بھائی میرے لال تمہیں میدان میں جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا، تمہارا صدمہ کیسے اٹھاؤں گا، تو بس ایک مرتبہ جناب قاسم نے مدینہ کا رخ کیا اور رک کر کے آواز دی، اے بابا آج پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میں یتیم ہوں، اگر میرا بابا ہوتا تو مجھے اجازت ضرور مل جاتی۔ جیسے زبان پہ لفظ یتیم آیا، عباس دوڑ کے آئے، علی اکبر دوڑ کے آئے، حسین
حسین بلند کر کے رونے لگے، اماں میں صبح سے چچا سے اجازت مانگ رہا ہوں مگر چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب فرما نے کہا ہاں بیٹا میں سمجھ گئی، چچا تمہیں اجازت کیسے دیں گے؟ اے بیٹا ذرا یاد تو کرو، جب تم چھوٹے سے بابا کا انتقال ہوا تھا تمہارے بابا نے تمہارے بازو میں تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو تعویذ کھول کر کے پڑھ لینا، جو لکھا اس پہ عمل کرنا۔ جناب قاسم نے جلدی سے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر کے دیکھا، ایک خط قاسم کا نام تھا، ایک خط حسین کا نام تھا۔ اپنا خط کھول کر کے پڑھا لکھا ہوا تھا، میرے لال کربلا کے میدان میں جب میرا بھائی نرگیادہ میں گر جائے میں نہیں رہوں گا کہ اپنے بھائی کی نصرت کروں، لہذا اس وقت میری طرف سے تم اپنی جان قربان کر دینا، اپنے چچا کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جانا۔ یہ پڑھ کر کے قاسم کھڑے ہوئے، اے اماں آپ دیکھتا ہوں کہ چچا مجھے کیسے روکتے ہیں۔ خط لیا، لے کر کے بڑھے امام کی خدمت میں آئے، چچا جان بابا کا خط لایا ہوں۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بھائی کی صورت نگاہوں میں پھرنے لگی، بھائی کا زمانہ یاد آیا، روتے روتے خط کو کھولا۔ اب جو خط کی عبارت پڑھی ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، آواز ہی میرے لال یہ تم بھائی کا خط لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو؟ اتنا روئے گلے لگا کر کے حسین بے ہوش ہو گئے، قاسم بے ہوش ہو گئے، آنسو چھلک چھلک کر کے ہوش دلایا گیا اور اس کے بعد حسین نے قاسم کو گود میں اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے، اے بہن زینب قاسم کو تیار کرو، قاسم میدان جانے والے ہیں۔ جناب قاسم کو تیار کیا گیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس ایک جملہ اور مجلس تمام ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان قتال میں آئے، دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے کشتوں کے کشتے لگاتے چلے، لاشوں کا انبار لگا، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے حملہ کیا۔ جناب قاسم زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے زمین پہ آئے، ظالموں نے نرگا کیا، وہ ظالم جس نے جناب قاسم پہ تلوار لگائی تھی اور قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے، چاہتا تھا جناب قاسم کا سر کاٹ لے۔ حسین بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، للکار کر کے آگے بڑھے، تلوار کھینچی، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، جنگ چھڑ گئی۔ جنگ چھڑنے کا نتیجہ یہ ہوا جب گھوڑے دوڑے تو جناب قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی سر پر تھا، پامال ہوتا جا رہا تھا۔ جب جسم پہ گھوڑے پڑتے تھے آواز دیتے تھے قاسم ارے چچا، ارے چچا، آواز بلند کرتے جاتے تھے۔ حسین نے دشمنوں کو بھگایا، جب وہ مارے جنگ بیٹھا، جناب حسین چاروں طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، آواز دے رہے اینا قاسم، اینا قاسم، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر آواز دی اے قاسم تمہیں تمہارا امام بلا رہا ہے۔ مختلف مقامات سے لبیک کی آواز بلند ہونے لگی۔ اب حسین نے جو دیکھا تو قاسم کا لاشا بکھر چکا تھا۔ حسین نے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، بس آخری جملہ ادارو، ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ پہلو میں کسی کی ہچکیوں کی آواز آئی، کوئی ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ حسین نے نظر اٹھا کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا تو اتنا کہا کہ مجھ غریب الوطن، مجھ غریب و بےکس کے ساتھ یہ رونے والا کون میرا ہمدرد آ گیا ہے؟ میں اتنا کہنا تھا، آواز آئی اے حسین آج اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہا ہے۔ امام نے آواز دی اے بھیا، آج کے کلیجے کے ٹکڑے تھے، آج قاسم کے ٹکڑے، اے بھیا ہمارا قاسم قربان ہو گیا۔ لاشا اٹھایا، امام کے دامن میں ٹکڑے رکھے، لے کر کے آئے در خیمہ پر، آواز دی بہن زینب قاسم کو لے جاؤ۔ جناب زینب نے پردہ ہٹایا، داہنے بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، کہا بھیا قاسم میرا کہاں ہے؟ حسین نے بدی ہوئی گٹھری کی طرف اشارہ کر دیا، اے بہن زینب یہ ہمارا قاسم ہے۔ زینب نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے قاسم نظر آئے، وہ طرف کر کے گری، ہائے میرا لال، ہائے میرا قاسم۔ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے بھیا حسن آپ کا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ واہ محمد، واہ علی، واہ ماتم حسین۔